رحم اللہ من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه السلام مروا شيعتنا لزيارة قبر أبي عبد الله الحسين. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو، التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ بی بی فاطمہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں. اذان محترم، ہمارے 2 بزرگ شعراء جناب شرر نقوی صاحب اور ان کے بعد پھر ہم سب کے بزرگ اور محترم جنہیں ہم سب محبت میں رضا بھائی کہتے ہیں، ان کے کلام اور ان کے مرثیے کے بعد مجلس پڑھنا اور اپنی بات کو پیش کرنا سخت کام ہے. اور بظاہر 12 بجے جیسا میں نے ٹائم سیٹ کیا تھا اس کے مطابق یہاں پر اذان میرے موبائل پر ہونے لگی تھی، تو بظاہر یہاں نماز کا وقت 12 بجے کے آس پاس آ چکا ہے. اب جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں وہ 15 منٹ نماز کا وقت گزرنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں. تو معمولاً یہ ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے مجلس کو ختم کرنا ہوتا ہے، تو اب اگلی اذان تو مغرب کی ہونے والی ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کتنی دیر مجھے برداشت کریں گے اور کتنی دیر بعد اشارہ کر دیں گے کہ اب آپ اتر آئیے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اذان محترم،
میرا انداز بظاہر شاید یہ ہمارے برادران اور بزرگان، جیسا کہ کل مجھ سے بعض برادران کہہ رہے تھے کہ میں نے یوٹیوب کے اوپر آپ کی مجلسیں بہت سنی ہیں، تو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کسی جگہ کوئی مجلس پڑھتے ہوئے کہ مجلس کے اختتام پر یہ کوئی مرد مومن کہہ دے کہ یہ تو فلاں جگہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر میری مجلسیں سنی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ معمولاً میں سوال اور جواب کی شکل میں کوشش کرتا ہوں اپنی بات کو ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں، اور اسی لیے معمولاً ہماری مجلسوں میں مجمع کو گھڑی نہیں دیکھنا پڑتا، میں گھڑی دیکھتا ہوں، اس لیے کہ مجمع کو پتہ ہے سوال شروع ہو چکا ہے، جہاں جواب مکمل ہوگا مجلس مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ گھڑی نہ دیکھیے گا، بس یہ انتظار کیجئے کہ جواب کب آ رہا ہے۔ جواب آ گیا سمجھ جائیے مصائب شروع ہونے والے ہیں۔ سوال کیا ہے وہ میں عرض کر دوں، پھر اس حدیث کی وضاحت اور تشریح کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا۔ ہر سال ایک سوال ہے کہ جو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، وہ برادران کے جو سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سوال ہر سال کا ہے۔ دو موقعوں پر اس سوال، معمولاً سوالوں کی بوچھار ہوتی ہے، شرر صاحب میری اردو غلط نہ ہونے پائے، معمولاً سوالوں کی بوچھار ہوتی ہے، ان دو موقعوں پر اس خود سوال کی بوچھار کرنے لگتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ سال میں دو موقع آتے ہیں کہ جن دو موقعوں پر جمع ہونے والے مجمع کو برداشت نہ کر پانے کی بنا پر ایک خاص گروہ ہے، ایک خاص طبقہ ہے کہ جو ہم پر اعتراض کرتا ہے۔ دو موقع، ایک ابھی انشاءاللہ اگلا موقع 40 کا آئے گا، اور ایک موقع جو ابھی کچھ ہی دن قبل گزرا ہے روز عرفہ۔ ان دو موقعوں پر بہت بڑا مجمع سرزمین کربلا پر آیا، اور ان مؤمنین کی اس بڑی تعداد کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے سینوں پہ ایسے سانپ لوٹے کہ اب یہ اعتراض اس دن بھی کیا گیا، اس سے 2 دن قبل بھی کیا گیا، اور پھر وہ دن گزرنے کے بعد تو مسلسل سوال اور اعتراض کیا ہے؟ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تم ان مقدس بارگاہوں میں زیارت کرنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ اچھا، اب صرف یہی سوال ہوتا تو ہر شیعہ مومن، مرد مومن جوان جانتا ہے، بڑی آسانی سے جواب دے دیتا، لیکن اعتراض کرنے والے نے کیا کیا؟ ایک ایسی چیز کو بنیاد بنایا کہ جو خود ہماری عقیدت میں شامل ہے، اور صرف عقیدت ہی نہیں ہے، بزرگان واقف ہیں عقیدے و عقیدت میں فرق ہے، صرف عقیدت ہی میں شامل نہیں ہے بلکہ ہمارا محکم عقیدہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، یہ حقیقت ہے، آپ مثال کے طور پہ عالم دین کی زیارت کر رہے ہیں، ایک بڑے حوض علمیہ کے مؤسس اور بانی ہیں، اور یقیناً یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے، اور میں اس بات کا بڑی شدت سے قائل ہوں کہ ہر قوم کی تبلیغ کے لیے خود اس قوم سے مبلغ پیدا ہونے چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہر قوم والوں کے درمیان حوض علمیہ ہو۔ یہ بہت اچھا کام کیا ہمارے برادر عزیز مولانا شمع صاحب نے، پروردگار ان کی شمع کی روشنی کو تمام علاقوں تک پہنچائے۔ اب اس آمین میں کیوں آپ لوگ بہت زیادہ بخل سے کام لے رہے ہیں؟ مل جل کے آمین کہہ دیجئے۔ اچھا، اب میں سمجھ پایا کہ میں اپنی بات آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ پھر توجہ آپ فرمائیں، آپ سے ملنے کے لیے یہ عالم دین بھیک پور سے، صحیح کہہ رہا ہوں نا، بھیک پور سے یہاں تک آئے، اور جب کبھی آپ کو ملنا ہوتا ہے تو آپ بھیک پور تک جاتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ اگر یہ میں لفظ بھیک پور صحیح نہ کہہ پا رہا ہوں تو معاف کیجیے گا۔ آپ ملنے وہاں تک جاتے ہیں، وہ ملنے یہاں آتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مولانا جن مؤمنین سے ملنے کے لیے بھیک پور سے یہاں تک آئے ہیں، بھیک پور سے سیوان تک آئے ہیں، یہ مؤمنین یہاں ہیں، وہاں نہیں ہیں۔
اور جب آپ بھی پور ملنے کے لیے مولانا سے جاتے ہیں تو مولانا اس وقت وہاں ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے. تو ملاقات کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ اس سے ملنے جایا جائے کہ وہ وہاں ہو یہاں نہ ہو. زیارت یہی تو ہے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے مرد مومن کے سرکار امیر المؤمنین صرف نجف میں ہیں، سیوان میں نہیں ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے سرکار سید الشہداء صرف کربلائے معلیٰ میں ہیں، اس سرزمین پر نہیں ہیں؟ اگر اس سرزمین پر نہیں ہے تو اس حسینی بارگاہ کے کیا معنی ہیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سرکار امام رضا علیہ السلام صرف مشہد مقدس میں ہیں، ان کا تعلق اس سرزمین سے نہیں ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سامرہ کے ائمہ اطہار صرف وہیں پر ہیں، یہاں پر نہیں ہیں؟ کیا کوئی کہنے کی جرأت اور ہمت کر سکتا ہے کہ قاسمین کے امام ہدا وہیں پر ہیں، یہاں پر نہیں ہیں؟ اگر یہ سارے ائمہ اطہار ہر جگہ ہیں تو پھر ان سے ملنے وہاں کیوں جاتے ہو؟ اچھا، یہ فیکٹ ہے جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا، عقیدت اور عقیدہ دونوں حقیقت ہے کہ اہل بیت اطہار سب جگہ ہیں. صبح سے شام تک شاید ہم اپنے ماں باپ کا نام اتنی دفعہ نہ لیتے ہوں جتنی دفعہ ہم یا علی کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صبح میں اٹھے، میرے پاس البتہ نمبر نہیں ہے، صبح میں اٹھے شرر صاحب کو فون کیا، فون لگایا، اتفاق یہ کہ نہیں ریسیو کر پائے. گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر فون کیا شرر صاحب نے، اتفاق تھا کہ بائک کے اوپر تھے نہیں ریسیو کر پائے. پھر 1 گھنٹے کے بعد فون کر دیا، معلوم ہوا کہ یہ پھر مصروف تھے نہیں ریسیو کر پائے. چوتھی بار فون کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیوں؟ کہا وہ انسان، البتہ بڑی معذرت کے ساتھ، وہ انسان جو نہ فون ریسیو کرے، جو نہ کال بیک کرے، جو نہ میسج دے، جو نہ واٹس ایپ ریسیو کرے، اس انسان کو پھر دوبارہ فون کیا کیا جائے؟ یعنی انسانی مزاج یہ ہے، اگر بلانے پر جواب نہ دیا جائے تو پھر آئندہ بلانے پر تیار نہیں ہوتا ہے. ہمارا بار بار یا علی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بلانے میں تاخیر ہو سکتی ہے، مدد میں تاخیر نہیں ہوتی ہے. صلوات بیت محمد والے محمد. تو پھر وہی مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا، یہ تو اور سنگین ہو گیا کہ جو عظیم المرتبہ شخصیت یہاں بھی ہیں. اچھا، نجف اشرف ملاقات اور زیارت کے لیے انسان جا رہا ہے، صرف وقت ہی نہیں دینا ہے. دیکھیں ادھر سے ہمدردی کا جذبہ، اتنا مال خرچ کر دیتے ہو. اگر یہی مال مثال کے طور کے اوپر بچوں کی تعلیم پر خرچ کر دو، یہی مال فلاں جگہ پہ خرچ کر دو، یہی مال ایک ہاسپٹل بنا دو، یہی مال کسی اور جگہ، وہاں پر زیادہ بہتر ہے. یہ کیوں ملنے کے لیے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں چلے جا رہے ہو؟ یہ کیوں امام حسین کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کے لیے پہنچ رہے ہو؟ یہ کیوں امام عسکری کی بارگاہ میں، یہ سارے اماموں کی بارگاہ میں اتنا خرچ کر کے کیوں جا رہے ہو؟ یہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تمہارا ہی عقیدہ ہے کہ وہ ہر جگہ ہیں، تو پھر وہاں کیوں جاتے ہو؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ اعتراض کہاں سے آ رہا ہے؟ متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ اعتراض وہاں سے آ رہا ہے جہاں ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر روز عرفہ یہ مجمع میدان کربلا ہی چلنے لگ گیا، جانے لگ گیا، تو پھر ہمارے وہاں کون آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمارے وہاں کون آئے گا؟ یہ سب اگر ادھر ہی جانے لگ گئے تو ہماری تو دکانیں بند ہونے لگ جائیں گی. لہٰذا اب ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے، ان کے مزاج میں شبہ پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہی جانے لگ گئی. کیوں جاتے ہو؟ وہ ہستیاں تو ہر جگہ موجود ہیں، جگہ جگہ پہ امام بارگاہ موجود ہے، جگہ جگہ پہ جلوس برآمد ہو رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر علم مبارک ہیں. وہاں کیوں جا رہے ہو؟ یہیں رہ کر تم زیارت کر لیا کرو. وہاں اتنے خرچ کرنے کے بعد تم جا رہے ہو، بلا وجہ تمہارا پیسہ جا رہا ہے. اس کے معنی ہے وہ دشمن دوست بن کے آ رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. لیکن وہ یہ بھول گیا. دیکھیے توجہ رہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ بس مکے جاؤ، بس مدینے آؤ، بس میدان عرفہ آؤ، بس منا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں
سرزمین مکہ کی طرف کیا ضرورت ہے جانے کی؟ حقیقت یہ ہے کہ وہی مکے جانے کا حق رکھتا ہے جو کربلا سے گزر کے مکے جائے، کربلا سے ہو کر جائے تبھی مکے جانے کا حق رکھتا ہے۔ امام حسین کی عطا کردہ معرفت کے بغیر میدان عرفات میں کیا پڑھیے گا بتائیے؟ اگر امام حسین کی دعاؤں کو ہٹا دیا جائے میدان عرفات میں خالی بیٹھے رہیے گا۔ 92 میں توفیق پہلی ملی تھی کہ میں حج کرنے گیا تھا، اور وہ نوجوانی کا زمانہ تھا تو ذرا شوق بھی تھا۔ دعا اپنی پڑھنے کے بعد میں نے ذرا دیکھنا شروع کیا کہ آس پاس کے خیموں میں کیا دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ وہ بھی تو آئے ہیں خرچ کر کے اتنی دور سے، اتنے دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، تو آخر وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا اگر آپ اپنی قسمت پر ناز کیجئے، اگر اہل بیت اطہار کی تعلیم کردہ دعائیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر مانگنے کی زبان بھی ہمارے پاس نہ ہوتی۔ کہ جو بندگی کا انداز دیا ہے وہ اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے۔ ان کے پاس دعا ہی نہیں ہے، ان کے پاس جملے ہی نہیں ہیں۔ ان کی دعائیں آپ سن لیے، دو چار جملوں کے بعد ایسا ٹھپ ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اہل بیت اطہار نے ہمارے لیے اسلام بھی دیا ہے اور اسلام کا نظام الاوقات بھی بنا کر دیا ہے، مکمل سسٹم۔ کیوں چلے جا رہے ہو کربلا؟ کیوں جاتے ہو نجف اشرف؟ کیوں جا رہے ہو سامرہ؟ کیوں جا رہے ہو مشہد مقدس؟ یہ ہستیاں تو ہر جگہ ہیں۔ اچھا یہ سوال ہے اور اس کا جواب ان کو تو دینا ہی ہے۔ اب ہمیں بھی اس بات کو تلاش کرنا ہے کہ ہماری زیارتوں کی اصل وجہ کیا ہے، اس لیے کہ جب تک یہ بات طے نہ ہو جائے کہ ہم زیارت کرنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے، تب تک زیارت کا مقصد ہمارے لیے واضح نہیں ہو پائے گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ جب روایات کی دنیا میں، پوری توجہ یہاں سے رہے، روایات کی دنیا میں ہم تلاش کریں تو صرف زیارت کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بلکہ ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ معصوم کی قبر اطہر ذریح اقدس تک آؤ۔ بڑے احتیاط سے لفظیں ادا کر رہا ہوں، یہ بھی ذمہ داری ہے کہ معصوم کی قبر مبارک تک خود کو پہنچاؤ۔ اسی لیے بزرگان موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ جس روایت کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس میں آقا نے کیا فرمایا ہے؟ مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین۔ سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک تک پہنچنے کے لیے شیعوں کو تیار کرو، آمادہ کرو، ان کے اندر جذبہ بیدار کرو، ان کے اندر شوق پیدا کرو۔ فرزند پیغمبر اگر وہ زیارت کے لیے آ گئے تو انہیں کیا ملے گا؟ فرماتے فَإِنَّ إِتْيَانَهُ، تین فائدے۔ فَإِنَّ إِتْيَانَهُ، پہلا فائدہ یزید فی عمرہ، عمر کو زیارت امام حسین بڑھا دیتی ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہاں کا منظر تو میں نہیں جانتا لیکن ہمارے بامبے میں آپ جس پارک بھی صبح میں چلے جائیے، بلکہ پارک سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کوئی جاگنگ کر رہا ہے، کوئی ورزش کر رہا ہے کہ جس کو کسرت بھی کہتے ہیں، ایکسرسائز کر رہا ہے یا نہیں؟ اچھا کھانے کے دسترخوان کے اوپر بٹھا دیجئے، وہ نہیں کھائیں گے وہ میٹھا ہے، جسم کے لیے نقصان دہ ہے، وہ نہیں کھائیں گے اس میں نمک زیادہ ہے، بی پی ہے نہیں مشکل، وہ نہیں کھائیں گے اس میں چکنائی ہے، کولیسٹرول بڑھ چکا ہے، نہ جانے کتنی احتیاط۔ اور جو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر کراس کر گئے تو اب دوا کا پاؤچ ہاتھ میں رہے گا، کیوں؟ ورزش کر رہا ہے، کھانے میں احتیاط کر رہا ہے، کھانے سے پہلے دوا، کھانے کے دوران دوا، کھانے کے بعد دوا، رات میں
کے سیرپ پینا ہے، صبح میں دوا کھانی ہے، نہ جانے کتنے اس قسم کے کام انجام پانے. کیوں؟ کہا اس لیے یہ ساری احتیاط ہو رہی ہے کہ اگر اللہ نے 70 کی عمر دی ہے تو 50 ہی میں انتقال نہ ہو جائے، بلکہ اس احتیاط کی بنا پر 10-20 سال کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اپنی عمر کو مکمل کر کے انسان دنیا سے جائے. شوگر بڑھی ہے تو میٹھی چیزیں نہیں کھانی ہے، اگر نمک کی احتیاط کر لیا جائے تو نتیجے میں بی پی کنٹرول میں رہے گا. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے تاکہ اپنی عمر کو بڑھایا جائے. ساری دنیا عمر بڑھانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہی ہے. مولا نے نسخہ بتا دیا، زیارت حسین کے لیے آ جاؤ، عمر کو بڑھا دیا جائے گا. یزید فی عمرہ، عمر میں اضافہ ہو جائے گا. فرزند پیغمبر اور کیا ملے گا؟ فرمایا یمد فی رزقہ، رزق بڑھ جائے گا، کھینچ کے لمبا کر دیا جائے گا. دیکھیے یہ دو لفظیں الگ الگ ہیں. اگر مولا یہ فرما دیتے کہ آؤ زیارت کے لیے، رزق کی ضمانت ہم پر ہے، تو کیا معنی ہوتے؟ 20,000 کی سیلری تھی، زیارت پہ آؤ، واپس آؤ گے 20,000 کی نوکری محفوظ ہے، 20,000 ملتے رہیں گے. آقا نے یہ نہیں فرمایا ہے، صاحبان علم موجود ہیں. آقا نے فرمایا یمد فی رزقہ، 20 کی سیلری تو پا رہے تھے، زیارت کے بعد تو اس میں بڑھنا ہے نہیں. اسی بامبے میں وہ جوان موجود ہے، اس کا یہ بیان، اس نے خود مجھ سے یہ بات بتائی. ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتا ہے ابھی بھی. عالم یہ تھا کہ 1,35,000 تنخواہ تھی. ظاہر ہے کہ جس کمپنی میں زیادہ تنخواہ ہوتی ہے قوانین بھی زیادہ ہوتے ہیں. ان کے وہاں کا قانون یہ تھا کہ 2 دن سے زیادہ نوکری میں چھٹی نہیں ملنے سکتی. زیادہ سے زیادہ آپ ایک سنڈے اور بڑھا دیجئے، مثلا منڈے ٹیوزڈے لے لیجئے تو 3 دن ہو سکتی ہے. 3 سے زیادہ پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا یہ بیچارہ ہر سال اپلیکیشن دیتا تھا باس کو کہ مجھے 13 دن 15 دن کی چھٹی مل جائے، اور انکار ہو جاتا تھا ہر سال کہ 3 دن زیادہ چھٹی نہیں مل سکتی. ایک سال کہتا ہے کہ میں پوری تیاری کے ساتھ گیا، باس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، اپلیکیشن سامنے رکھی، مجھے چھٹی چاہیے. انہوں نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کا کیا رول، ہر سال چلے آتے ہو، پتہ نہیں ہے تمہیں؟ کہا سر مجھے پتہ ہے، پھر بھی مجھے چھٹی چاہیے، اور اس دفعہ میں اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہ رہا ہوں. نہیں چھٹی نہیں ملے گی. اس نے کہا بالکل سر میں چھٹی لوں گا. کہا اگر چھٹی لینی ہے تو پھر تم سوچ لو. کہتا ہے کہ میں نے وہ اپلیکیشن اٹھائی، اپنی جیب میں رکھی، اور پہلے سے جو ایک دوسری اپلیکیشن تیار تھی وہ سامنے رکھ دی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میرا ریزائن لیٹر ہے، نوکری چھوڑ رہا ہوں. باس نے میری طرف دیکھا، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اس سیلری کی جاب ملنے والی نہیں ہے. کہا سر میں نے بہت سوچ لیا ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ، نوکری چھوڑ کے جانا چاہتے ہو جاؤ. کہتا ہے کہ میں باہر نکلا، آیا اس انسان کے پاس کہ جو نوکری جن لوگوں کے پاس ہو، جن کو سیلریز دینے کی ذمہ داری جس کی ہوتی ہے، اس کے پاس آیا کہ اس مہینے میں اتنے دن میں نے کام کیا ہے، اب میرا حساب کر تو میں جا رہا ہوں. حساب کیا، واپس آ گیا. پہلے سب تیاری کر چکا تھا، پاسپورٹ دے چکا تھا، ویزے کے لیے اپلائی کر چکا تھا، ٹور والوں سے بات کر کے پیسہ دے چکا تھا، چلا گیا زیارت پہ. ہم آپ بھی کل ہمارے محترم وکیل صاحب کے ساتھ آ رہے تھے، البتہ فلائٹ میں ملاقات نہیں ہوئی. جب انسان فلائٹ سے لینڈ ہوتا ہے، زمین کی طرف آتا ہے، تو پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک تو موبائل آف تھا، سب سے پہلا کام موبائل کو آن کرنا ہے. یہ اب تقریباً شرعی ذمہ داری بنتا جا رہا ہے، موبائل کو آن کرنا ہے. کہتا ہے کہ میں نے بھی جیسے ہی لینڈ ہوا سرزمین ممبئی کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر میری فلائٹ اتری، میں نے جلدی سے موبائل کو آن کیا کہ اپنے والدین کو خبر دوں کہ میں آ گیا ہوں، اتر گیا ہوں. کہا ادھر میں نے موبائل کو آن کیا،
اچانک میرے موبائل کے اوپر لینڈ لائن سے فون آیا. میں نے بڑے تعجب سے کہ کون ہے جو مجھے فون کر رہا ہے. اب جو فون ریسیو کیا میں نے اپنے کان سے لگایا, ادھر کی آواز ہیلو جو سنی پہچان گیا یہ تو میرا باس ہے. سر آپ فون کر رہے ہیں؟ کہا وہ باس کہتا ہے میں اسی لیے فون کر رہا ہوں کہ تم نے تو 15 دن کہا تھا, آج تو 17 دن ہو گئے ہیں. ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تم نے تو اپلیکیشن میں 15 دن لکھے تھے, آج تو 17 دن ہو گئے, کہاں ہو, کیوں نہیں آئے؟ کہتا ہے کہ میں نے کہا سر آپ نے تو مجھے ہٹا دیا تھا, میں تو ریزائن دے کے آ گیا تھا, اب کیسی جاب؟ باس کہتا ہے کہ تم نے ریزائن لیٹر دیا تھا, قبول کس نے کیا تھا؟ قبول کس نے؟ ابھی تو قبول ہی نہیں ہوا تھا. کہتا میں حیرت میں ڈوبا ہوا. اب سنیے آپ, امام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو رزق ہے وہ رزق تمہارا برقرار رہے گا, جاری رہے گا. امام نے فرمایا تھا کہ رزق میں اضافہ ہو جائے گا. کہتا ہے کہ باس نے کہا کہ کل سے جوائن کرو. کہتا ہے کہ میں ایئرپورٹ میں ابھی بھی فلائٹ لینڈ ہوئی ہے, کل پہنچ جانا آفس ٹائم کے اوپر. لیکن دیکھو جس کیبن میں بیٹھتے تھے اس میں نہیں بیٹھنا ہے. اچھا یہ ڈرا, اب دل دھک دھک کرنا شروع ہوا کہ لگتا ہے میرے رتبے کو درجے کو گھٹا دیا گیا ہے. کہتا ہے وہاں نہیں بیٹھنا. سر پھر کہ میں نے تمہارے رتبے اور درجے کو بڑھا دیا ہے, تمہاری سیلری میں بھی اضافہ کر دیا ہے. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. مولا اور کیا فائدہ ہے؟ پہلا فائدہ یزید فی عمرہ, دوسرا فائدہ یمد فی رزقہ, مولا تیسرا فائدہ فرماتے فیدفع عنہ بدافع السوء. نہ جانے کتنی ایسی مصیبتیں ہیں جو امام حسین کی زیارت کی بنا پہ اللہ ٹال دیتا ہے. آپ نے توجہ فرمائی؟ کبھی کبھی انسان امام حسین کی بارگاہ سے واپس آنے کے بعد یہ جملہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی. یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں کیا پتا کہ اس زیارت نے ہمیں کیا کیا دیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کچھ بھی نہ ملا ہو. آقا فرما رہے ہیں کہ نہ جانے کتنی آنے والی مصیبتیں تھیں جو زیارت حسین کی بنا پر تم سے ٹال دی گئی ہے. توجہ ہے نہیں؟ امام حسین کی زیارت انسان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ختم کر دے, ٹال دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن پھر وہی سوال, مجھے لگتا ہے کہ شاید اب مجھے اپنی بات مکمل کر دینی چاہیے. مجمع بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے, شاید 1 بجے کا مزاج ہے یہاں پر. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, مولا یہ 3 فائدے تو اسے بھی مل سکتے ہیں کہ جو امام حسین کی زیارت خود اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر پڑھے. اسی کامل زیارات میں روایت ہے کہ اگر تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ آقا حسین کی قبر مطہر پہ حاضر ہو سکو تو اپنے گھر کی کھلی ہوئی چھت کے اوپر آؤ یا کھلی ہوئی جگہ کے اوپر آؤ, اشارہ کرو میرے جد حسین کے قبر مبارک کی طرف, اور پھر تم زیارت کے لیے ایک جملہ السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ دو. وہ سب جو تمہیں امام حسین کی زیارت پر ملنے والا تھا وہ سب مل جائے گا. تو پھر وہی سوال, اس دشمن کا اعتراض تو اپنی جگہ کے اوپر پھر باقی ہے کہ پھر وہاں کیوں جایا جائے, کیوں 20 دن 22 دن 15 دن 18 دن انسان وقت دے, کیوں اتنی رقم خرچ کرے, کیا ضرورت ہے کہ اتنی دور جا کے زیارت کرے. مولا وہ ساری چیزیں تو آپ یہاں بھی عطا کر دیتے ہیں. میں صبح و شام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کے اس حسینیہ میں زیارت کے لیے تیار ہوں. مولا پھر آپ کی بارگاہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے. میں درمیان میں متعدد روایتیں چاہتا تھا کہ پیش کروں, لیکن اب ان ساری روایتوں کو چھوڑتے ہوئے اس نتیجے تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. مولا اس زیارت کی وجہ کیا ہے؟ اب یہاں سے میں پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. اس زیارت آقا کی وجہ کیا ہے, کیوں ہم زیارت کے لیے آتے ہیں؟ اس کا جب میں جواب تلاش کر رہا تھا مجھے ایک فقرہ اس زیارت میں ملا کہ جس زیارت کے لیے 2 اماموں کی تاکید وارد ہوئی ہے, اور وارد ایک امام سے ہوئی ہے کہ اس زیارت کو ضرور پڑھا جائے. زیارت کا نام ہے زیارت
زیارت جامعہ جو کبیرہ بھی کہلاتی ہے، بڑی اہم زیارت ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہ بزرگان یا ہمارے برادران جو یہاں پر موجود ہیں اس قوم اور ان لوگوں کے درمیان یقیناً اس زیارت کو متعارف کرایا ہوگا. اس زیارت کو معصوم نے فرمایا کہ جب کسی امام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ذری کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ، وہ پوری زیارت، اس زیارت کو اپنی زبان پہ جاری کرو. دوران زیارت امام کا ایک جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ آؤ تو امام معصوم کی قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر کہو کہ زائر لکم عائد بقبورکم، آیا ہوں آپ اہل بیت اطہار آپ کی زیارت کے لیے میں آ گیا ہوں، اور عائد بقبورکم، بس یہ ایک جملہ ہے کہ جو زیارت کی اصل وجہ کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. میں اس کا ترجمہ اپنے معزز سامعین کے سامنے پیش کروں. اس سے پہلے ایک مثال دینا چاہوں گا. دیکھیے ہم سب نے بچپن گزارا ہے، اور یہ بچپن وہ زمانہ ہوتا ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں میں، بچپن وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب اپنی شناخت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے ہو کے خود کو پہچان لیں گے، نہیں، بچپنے میں زیادہ خود کو پہچانتے تھے. میں واضح کر دوں بات. اگر کسی موقع کے اوپر کسی بڑے سے جھگڑا ہو جائے، کبھی کوئی بچہ ٹکرائے گا؟ نہیں، ان کے طاقت زیادہ ہے، ان سے نہیں ٹکرانا ہے یا نہیں؟ بڑا ہوگا تو ٹکرا جائے گا. تو کون خود کو زیادہ پہچانتا ہے، بچہ یا بڑا؟ بچہ اپنے کو زیادہ پہچانتا ہے. اچھا کبھی کبھی یہ بچپنے میں ایسے واقعات ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی گزرے ہوں، اگر آپ یاد کیجئے کبھی ایسا ہوا کہ کسی بزرگوار کا دل ہمارے آپ کے کسی عمل سے دکھ گیا. اچھا بعض بزرگان بھی ہوتے ہیں کہ جو دل پہ لے لیتے ہیں. اب انہوں نے اپنے دل کے اوپر لے لیا کہ اب مجھے اس بچے سے انتقام لینا ہے، اور اب اس انتظار میں ہے کہ یہ بچہ کبھی اکیلے میں مل جائے، 5 سال 6 سال کا بچہ کبھی اکیلے میں مل جائے اور اس بچے کو 2 تماچے تو مارنی ہی مارنی ہے. بہت ستایا ہے، دل دکھایا ہے اس نے. اچھا وہ بچہ بھی پہچانتا تھا کہ میں ٹکرا تو پاؤں گا نہیں. اس نے بھی بڑی احتیاط کا سلوک اختیار کرتے ہوئے اب گھر سے اکیلے نکلنا ہی چھوڑ دیا. کبھی والد کے ساتھ نکل رہا ہے، کبھی ماں کے ساتھ نکل رہا ہے، کبھی بڑے بھائی کے ساتھ، اکیلا گھر سے نکل ہی نہیں رہا ہے. اور وہ بزرگوار کے جن کا گھر بغل میں ہے وہ ہمیشہ کھڑکی سے دیکھتے رہتے ہیں کہ کبھی بچہ اکیلے میں دکھ جائے. ایک دن بھری دوپہر اس بچے نے یہ سوچا کہ 2:30-3 بجے کا موقع ہے، اس موقع کے اوپر اگر میں جاؤں اور چوراہے کے اوپر دکان سے آئس کریم خریدوں اور لے کے آ جاؤں تو وہ بزرگوار اپنے گھر میں مثلاً اے سی چلا کے آرام کر رہے ہوں گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں نکلا ہوں. اس دوپہر میں کہاں مجھے دیکھ پائیں گے. وہ نکلا اپنے گھر سے، چاہتا ہے کہ چوراہے تک پہنچ کے آئس کریم خرید لے کہ اتفاق وہی ہوا جو کل ہم لوگوں کے ساتھ ہوا تھا کہ رات میں لائٹ نہیں تھی. وہی اس دن بھی ہوا، بھری دوپہر میں لائٹ نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ وہ بزرگوار بھی کھڑکی ہی پہ آ کے کھڑے ہیں، کھڑکی کھلی ہوئی ہے. لیجئے اب یہ بچہ جو اپنے گھر سے آئس کریم لینے کے لیے نکلا ہے چوراہے پر پہنچا ہی تھا اور اس نے رقم دی ہی تھی کہ آئس کریم خریدے کہ اتنے میں وہ بزرگوار بھی پیچھے پیچھے بڑے میاں بھی پہنچ گئے کہ بیٹا بتاؤ آج تمہیں کون بچائے گا. اب آپ انصاف سے بتائیں یہ بچہ کیا کرے گا؟ لڑ جائے گا، بھیڑ جائے گا، ٹکرا جائے گا، یا وہاں سے کیا کرے گا؟ نکل لے گا؟ بہتر تو یہی ہے. نہ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے ہاتھوں کا مقابلہ کر سکوں، نہ میرے بدن کا وزن اتنا ہے کہ ان کے مقابل میں کھڑا ہو سکوں، نہ میرے زبان میں اتنی طاقت ہے کہ ان کی زبان کے سامنے میں جواب دے سکوں. میرے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے. اب یہ بچہ سرپٹ بھاگا اور اب وہ بزرگوار بھی جلدی جلدی اپنے قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جلدی سے اس بچے کو پکڑ لیا جائے. اور وہ بچہ تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوا اور کیسا گھوم کے دروازہ بند کرنا اور کیسا دروازے پر رکنا، وہ سیدھا اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد دروازہ کھلا چھوڑ کر ہی تیزی سے بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا
اور اس کے زانوں پر بیٹھ کر وہ ان بزرگوار کو غور سے دیکھ رہا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ ہمت ہو تو ماریے. ہے یا نہیں؟ اب کیا ہو گیا بھائی؟ اب کیا فرق ہو گیا؟ یہ جو چوراہے پہ بچہ کھڑا تھا آئس کریم خرید رہا تھا، اس بچے میں اور یہ ماں کی آغوش میں بیٹھے ہوئے بچے میں کوئی فرق ہے؟ جتنا وزن وہاں تھا اتنا ہی وزن یہاں بھی ہے، جتنی ہاتھ میں طاقت وہاں تھی اتنی ہی طاقت یہاں بھی ہے، جتنی زبان میں گویائی وہاں تھی اتنی ہی یہاں بھی ہے. لیکن نہ جانے کیا وجہ ہے، وہاں تو ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، یہاں آنے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمت ہو تو مار کے دکھائیے. کہا دونوں میں بس ایک یہی فرق ہے، وہاں پر اکیلا تھا، یہاں پشت پناہ مل گئی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس کے معنی ہے جب انسان کو مضبوط پشت پناہی مل جائے تو پھر بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرانے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اپنی طاقت سے 2 برابر 3 برابر طاقت رکھنے والے سے بھی انسان ٹکرانے لگتا ہے. بس جملے سے امام کے پاس سمجھ میں آ گئی. آقا نے فرمایا عائذ بقبورکم، اے اہل بیت اطہار، ہم آپ کی قبروں پہ پناہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. ہم سیوان میں ہیں، ہم پٹنہ میں ہیں، ہم بامبے میں ہیں، ہم دنیا کی مختلف جگہوں کے اوپر ہیں. کبھی شیطان ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، کبھی دشمن ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہے، ہم اکیلے ہیں، کیا کریں؟ کہا کوئی ایسی پناہ تلاش کرو جہاں پہنچنے کے بعد نہ شیطان تم پہ اثر انداز ہو پائے، نہ دشمن تم پہ حملہ کر پائے. کہا اہل بیت کی قبریں وہ پناہ گاہ ہیں جہاں پہ شیطان کا کچھ نہیں چلتا ہے. صلوات بیت محمد وآل محمد. اور یہ میں اپنی طرف سے امام کے اس جملے کی بنا پہ عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت ہے کہ جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. ہمارے شہر ممبئی میں 31 دسمبر کو کتنا بڑا مجمع ہوتا ہوگا؟ شاید 20,000 کا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہوگا. جب یہ صبح آتی ہے 1 جنوری کی، یہ 20,000 کا مجمع تصور کریں کہ جو ایک جگہ پہ جمع ہے، کس لیے؟ تاکہ نئے سال کا جشن منایا جائے. اور اب ہوتا کیا ہے، صبح میں اکثر تو اپنے گھر کی طرف واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو اب گھر نہیں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ کہ فلاں نے میری پاکٹ مار لی، فلاں نے میری ناموس کے ساتھ دست درازی کی، فلاں نے میرا پیر کچل دیا، فلاں نے مجھے کوہنی مار دی، ہے یا نہیں؟ فلاں نے مجھے گالی دے دی. یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اتنی FIR درج ہوتی ہے صرف 20,000 کے مجمع میں، اور وہاں 2.5 کروڑ کا مجمع آتا ہے. نہ کسی کی پاکٹ ماری جاتی ہے، نہ کسی کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے، نہ کسی کا مال لوٹا جاتا ہے. کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا وہاں حسین کی حکومت ہے، یہاں شیطان کی برجمانی ہے. صلوات بیت محمد والے. کیا ہے بھائی؟ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں. بیٹا میں نے اس کے ساتھ پانی بھی منگوایا تھا. جی جی، ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. بہرحال ہمارے مؤمنین کرام تو سمجھ گئے ہی ہوں گے، اور کم از کم علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے کہ اس پرچے پر کیا لکھا ہے، اور مجھے اس کا خیال بھی رکھنا ہے. لیکن بہرحال میں اتنا زیادہ تو نہیں خیال کر پاؤں گا کہ جتنا اس پر لکھا ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ کچھ مجلس اور ذرا سی اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی طویل کر دی جائے. شاید کسی بنا پہ، کسی مجبوری کی بنا پر یہ پرچہ آیا ہو، لیکن آپ توجہ فرمائیں، سرکار سید الشہداء کی بارگاہ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں اتنا بڑا مجمع. یہ جو نوجوان میرے سامنے ہیں، آپ ذرا بھی نیٹ کے اوپر تلاش کر لیجئے. دیکھیے ہر شہر اور ہر علاقے کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ ذرا نیٹ پہ تلاش کر لیجئے کہ کربلا سٹی کی کیپیسٹی کتنی ہے، ڈھونڈ لیجئے. دیکھیے
کتنی ہے؟ صرف اور صرف 25 لاکھ بس. اور آتا کتنا مجمع ہے؟ 2.5 کروڑ. معمولی بات نہیں ہے. یہ آقا کی بارگاہ کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ 2-4 گاؤں آس پاس کے کرائے پر لے لیے جائیں، اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع آنے والا ہے. لیکن یہ امام کی بارگاہ کا معجزہ ہے. اتنا بڑا مجمع آ کے چلا جاتا ہے، نہ کسی کو کمبل کم پڑتا ہے، نہ کسی کو روٹی کم پڑتی ہے، نہ کسی کے لیے پانی کم ہوتا ہے، نہ کسی کے لیے غذا میں کمی پیدا ہوتی ہے. یعنی اس کے معنی ہے آج بھی امام حسین اپنے مہمانوں کا مکمل خیال کر رہے ہیں. امام کی بارگاہ میں ہم زیارت کرنے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی بارگاہ میں پناہ لے سکیں. اور اسی لیے زیارت سے واپس آنے کے بعد 6-8 مہینہ اثر رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ جن آنکھوں سے امام کی ذریعہ اقدس کو دیکھا ہے، جن ہاتھوں سے آقا کی زری کو تھاما ہے، جن پیروں سے امام کی قبر مبارک کی طرف گئے ہیں، جس زبان سے یا حسین کہا ہے، اب انسان کے اندر ہمت نہیں ہوتی ان آنکھوں سے گناہ کرے. جن کانوں سے یا حسین کی آواز سنی ہے، کیا ان کانوں سے اب گناہوں کی آوازوں کو سنے؟ ہمت نہیں ہوتی. یہ آقا کی زیارت کا اثر ہے. عجیب منظر ہے. اگر خدا نخواستہ کسی علاقے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے اور ماں کے بچے گھر میں موجود ہوں، پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ماں گھر کے دروازے کو اندر سے لاک کر دیتی ہے. باہر نہیں جانا ہے. چوراہے پہ جھگڑا ہو گیا ہے، وہاں گولیاں چل رہی ہیں، وہاں کے اوپر پولیس کھڑی ہے، تمہیں چوراہے تک جانا نہیں ہے. اندر سے لاک کر لیا. یہ ہر ماں کا ایک جذبہ ہے. ہر ماں کے لیے اپنی اولاد کے لیے جو محبت ہے اس کا یہ تقاضا ہے. لیکن وہاں کیا عالم ہے؟ بم پھوٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، نہ جانے کتنی جانیں قربان ہو رہی ہیں. پھر بھی یہی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو ایئرپورٹ کے اوپر سی آف کرنے کے لیے آتی ہے، اور یہی ماں 15-17 دن کے بعد اپنے اسی بیٹے کو دوبارہ ریسیو کرنے کے لیے اسی ایئرپورٹ پہ آ کے کھڑی ہے. یہ دوبارہ کیوں آئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا، میں نے اپنے بیٹے کو امام حسین کی زیارت کے لیے بھیجا تھا. میں یہ جانتی ہوں جو دیتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں. صلوات بیت محمد والے محمد. امام حسین کی زیارت انسانوں کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیتی ہے کہ جو انقلاب سارے معصومین کی بارگاہیں، جو انقلاب کہیں اور دکھائی نہیں دیتا. اسی لیے امام نے جو جملہ فرمایا کہ مرو شیعتنا، ہمارے شیعوں کو تیار کرو، بھیجو، ان کے اندر جذبہ پیدا کرو. لہٰذا جتنی زیادہ گنجائش اور جتنے امکانات ہوں امام کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. یہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی طرف سے امام سے عہد و پیمان ہے کہ جسے پورا کرنا چاہیے. میں ایک واقعہ مختصر سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ میرا وقت بھی مکمل ہو جائے اور بات ذہنوں تک پہنچ جائے. ایک اعتراض آج کل یہ بھی کیا، البتہ اس کے جواب کی طرف لے کے نہیں جا رہا ہوں، یہ اعتراض کیا جا رہا ہے یہ کہاں سے واکنگ کا سسٹم شروع ہو گیا، کہاں سے یہ زیارت کے لیے پیدل جانے کا طریقہ کار شیعوں نے شروع کر دیا، کون سا طریقہ کار ہے، کب سے یہ شروع کیا گیا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانے میں زیارت کے لیے پیدل آنے والوں کا سلسلہ رہا ہے. یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم واقفیت نہیں رکھتے. ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی زیارت پر اپنے کو پہنچایا ہے
جب ہمارے ہاتھوں کو قلم کیا جا رہا تھا، جب گود سے ماں کے بچہ چھینا جا رہا تھا، تب بھی وہ زیارت کے لیے جانے پر تیار تھی۔ عالم یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر زیارت کے لیے آ کر کھڑی ہے، اپنے بائیں ہاتھ کو آگے بڑھا دیا، کہا میرا بایاں ہاتھ قلم کر دو، لیکن میں آقا حسین کی زیارت کے لیے جاؤں گی۔ اور جلاد کہتا ہے کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ بایاں نہیں داہنا ہاتھ کٹے گا؟ جواب میں کہتی ہے داہنا تو پچھلے سال تو نے کاٹا تھا۔ یہ جذبہ ہے۔ یہ زیارت پر پیدل جانے والوں کا سلسلہ بڑا پرانا ہے، اور گزشتہ دور سے ہی علماء کرام اور وہ افراد کے جو صاحبان علم سمجھے جا، عوام بھی، یہ سب زیارت امام حسین کے لیے پیدل جاتے تھے۔ اور ابھی علماء کرام واقف ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے تک اس راستے پر کہ جو پیدل چلنے والوں کا قدیم راستہ تھا، اس راستے پر وہ 3 سینٹرز موجود تھے کہ جو الخان الاول، الخان الثانی، الخان الثالث کہلاتے تھے۔ یہ 3 سینٹرز تھے کہ جہاں کے اوپر زیارت کے لیے پیدل جانے والے باقاعدہ رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، وضو کر کے نماز پڑھ کے تھوڑی بہت غذا لے کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ 3 سینٹرز تھے۔ میں جس واقعے کو عرض کر رہا ہوں، اس واقعے کا کسی حد تک تعلق ہمارے ہندوستان کے ایک عالم دین، جو ہندوستان سے ہے، ایک بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں جن کا نام ہمارے بزرگان بخوبی جانتے ہیں، سید رضا الہندی۔ بڑے عظیم مجتہد بھی ہیں، بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں۔ صوّتُ صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، یہ انہی کا قصیدہ ہے، بڑا مشہور قصیدہ اپنے زمانے کا۔ اور یہ قصیدہ تقریباً اگر آپ جائیں تو عراقیوں کے گھر میں آج بھی آویزاں آپ کو دکھائی دے گا۔ بڑا قیمتی قصیدہ ہے، بہت اہم۔ سید رضا الہندی ہی کے خاندان کی وہ شخصیت تھے کہ جو کچھ عرصے پہلے تک اسی ہندوستان میں بامبے شہر میں خدمتیں انجام دیتے رہے، اور پھر کسی مجبوری کی بنا پہ ہندوستان کو انہوں نے ترک کیا۔ اس سرزمین لکھنؤ سے اس خاندان کا تعلق تھا، اور یہ جا کے بس گئے تھے نجف اشرف، اور یہ خاندان آج بھی ہندی خاندان کے نام سے مشہور ہے۔ سید رضا الہندی جس زمانے میں ان کے دادا گئے تھے نجف اشرف، ظاہر ہے کہ بیٹا بھی وہیں پیدا ہوا، اور پھر بیٹے کے وہاں بھی بیٹا، یہ سید رضا الہندی ان کے پوتے تھے، بڑے مشہور شاعر۔ اپنے نوجوانی کے زمانے میں نجف اشرف میں جس زمانے میں یہ طالب علم تھے، کچھ طلاب کے ساتھ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اس ہفتے اس طرح سے ہم سب آقا حسین کی زیارت کے لیے پیدل نکلیں گے کہ شب جمعہ امام کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ اچھا، ظاہر ہے کہ نوجوان ہیں، انہیں مسلسل زیادہ چلنا ہے، آرام کم کرنا ہے، لہٰذا یہ تقریباً 2 دن کا حساب لے کر نکلے تھے۔ بیان کیا گیا کہ سید رضا الہندی اپنے 5 یا 6 ساتھی تھے ان کے ساتھ، ایک دفعہ صلوات بھیج دیں، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ سمٹ آئیے، آئیے اندر تشریف لے آئیے، آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیں، تھوڑا سمٹ آئیے آپ لوگ۔ البتہ بس میں نے ختم کر دیا، بس یہ واقعہ مکمل ہوتے ہی مصائب اور بات مکمل ہو جائے گی۔ سید رضا الہندی اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ نجف اشرف سے نکلے ہیں پیدل تاکہ زیارت کے لیے جا سکیں آقا حسین کی بارگاہ میں۔ یہ لوگ پیدل چلتے ہوئے خان اول، وہ جو پہلا سینٹر تھا، اس سینٹر تک آئے، اور اب سوچا کہ کچھ دیر یہاں پہ آرام کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے سفر کو اور آگے بڑھایا جائے گا، کچھ رک کے وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ رضا الہندی کہتے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کا بھی بیان، کہ ہم لوگ جب اس سینٹر کی طرف جو خان اول کہلاتا تھا اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ خواتین کے گوشے سے ایک خاتون برآمد ہوئیں جن کا حال یہ تھا کہ وہ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہی تھی گھوڑے پر بیٹھ کر۔ یہ راستہ وہ تھا کہ جس پر سواریوں پہ چلنے والے بھی بسا اوقات گزرتے تھے۔ وہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر جانے کے لیے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھیں، اور یہ لوگ کہ جو اپنے اس روم کی طرف بڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کے قریب پہنچ چکی ہیں، اور اب یہ سب اس کمرے میں اپنے داخل ہو اس سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ اس خاتون نے کوشش کی کہ گھوڑے پر بیٹھ جائیں۔
ممکن نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ گھوڑے کی بلندی ہوتی ہے, اور جس طرح سے آپ حضرات بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم لوگ سائیکل پہ سوار ہونا ہو تو ذرا بلندی ڈھونڈتے تھے, تو اسی طرح سے یہ خاتون ڈھونڈ رہی تھی کوئی پتھر دکھ جائے کہ جس کے اوپر پیر رکھ کے اس گھوڑے پہ سوار ہو جائیں. اتفاق یہ کہ آس پاس کوئی ایسی بلندی نہیں تھی کہ جس پہ پیر رکھا جا سکے. اب وہ بار بار ایک حصے کے اوپر پیر رکھتی ہے رکاب میں, اور دوسرے رکاب تک پیر نہیں جا پاتا, اتنا زیادہ گھوڑا اونچا تھا. رزل ہندی کے ساتھیوں نے بھی دیکھا اور رزل ہندی نے بھی یہ منظر دیکھا, تو رزل ہندی سے سارے ساتھیوں نے کہا کہ چلو کچھ مدد کی جائے, کوئی راستہ نکالا جائے, اس کو گھوڑے پہ سوار کر دیا جائے. رزل ہندی نے کہا کہ وہ نامحرم ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ہم گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتے. بقیہ ساتھیوں نے کہا کہ رضا تم جاؤ اور اس خاتون کی مدد کرو. کیوں, میں کیوں جاؤں؟ کہ دیکھو اس خاتون نے اپنے شانے کے اوپر ہری شال کہ جو سادات کی نشانی ہے اس کو ڈال رکھا ہے. اس کے معنی یہ کہ سیدانی ہے, تم سید ہو وہ سیدانی ہے, سب سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی مدد کرو. رضا نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اس اعتبار سے کہ ہم دونوں ایک ہی گھرانے کے ہو سکتے ہیں, ہم جا کے مدد کر سکتے ہیں, لیکن محرم و نامحرم کا مسئلہ تو میرے لیے بھی ہے, یعنی جو کچھ کرنا ہے تم ہی کرو. رضا آئے اس خاتون کے پاس, اور آنے کے بعد اس سے یہ جملہ کہا کہ دیکھو گھوڑے پہ بٹھانا ہے اور مجھے میرے ساتھیوں نے بھیجا ہے, میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے گھوڑے پر بٹھا دوں, لیکن ہاں ایک اور میرے پاس طریقہ ہے کہ جس پہ اگر عمل کیا جائے تو تم گھوڑے پر بیٹھ سکتی ہو. اس نے پوچھا سید بتاؤ کیا طریقہ تم سوچتے ہو؟ رزل ہندی نے کہا کہ ایک طریقہ میرے پاس یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے میں خود کو اس طرح سے جیسے کوئی انسان سجدے میں ہو اس پوزیشن میں خود کو لے آتا ہوں, قرار دیتا ہوں. میں لباس پہنے ہوں, تمہارے پیروں میں مثلا جوتا ہے, چپل ہے, تم میری پیٹھ پر ایک پیر رکھو, اب تو بلندی مل گئی, اب اس بلندی کی بنا پہ اب تمہارا دوسرا پیر رکاب میں جا سکے گا, اور اس طرح سے تم تیسرے اس اگلے پیر کے ذریعے سے دوسرے رکاب میں اپنا پیر ڈال کے اپنے کو گھوڑے پہ سوار کر سکتی ہو. اس خاتون نے کہا کہ دیکھو سید میرے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک طالب علم کو اپنے پیروں کے نیچے قرار دوں. اللہ اکبر. یہ جو طلاب کرام آپ کے درمیان آئے ان کا اپنا احترام ہے, انہیں مقدم کیجئے گا. یہ قوم کا وہ سرمایہ ہے جو کل آپ کی نمازوں اور آپ کی عبادتوں کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں. اگر آج انہیں ہم عزت دیں گے تو کل قوم کو عزت ملے گی. علماء کا تو احترام کرنا ہی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری قوم کا یہ بھی ہے کہ دنیا میں سب اچھے ہیں, صرف علماء خراب ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, خرابیاں نہ دیکھیے, اچھائیاں ڈھونڈیے, اور یقیناً خرابیاں کمیاں سب کے اندر ہوتی ہیں. اچھائیاں ڈھونڈنے نکلیں گے تو دوسرے بھی اچھے لگیں گے, ہم بھی اچھے لگنے لگ جائیں گے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. رضا تم طالب علم ہو, میں تمہارے اپنے پیروں کے نیچے تمہارے جسم, یہ ممکن نہیں ہے. رضا نے کہا دیکھو معظمہ میرے پاس بس یہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, آپ فرمائیں قبول ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس جاتا ہوں. اس نے کہا سید مجھے بالکل پسند نہیں آ رہا ہے, لیکن اس صحرا میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میں تمہارے اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. رضا سجدے کی حالت میں گئے, اس خاتون نے اپنا ایک پیر ان کی پشت کے اوپر رکھا, دوسرے پیر سے اپنے رکاب کو تھاما, اور پھر اگلے قدم کے ذریعے سے اس نے رکاب کے دوسرے حصے کو تھاما, گھوڑے پر بیٹھی اور وہ آگے بڑھ گئی. رضا کی اس سوجھ بوجھ کے ذریعے سے اس خاتون کو گھوڑے پر بیٹھنے کا موقع مل گیا. دور کھڑے ہوئے یہ 5-6 دوست بڑے خوش. رضا نے بڑا اچھا طریقہ نکالا, اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب یہ سب یہ کہتے ہوئے کہ رضا تمہارا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت عمدہ طریقہ کار تھا تمہارا, رضا کو آوازیں دیتے ہوئے آگے بڑھے. لیکن ادھر عالم یہ ہے کہ رضا جس پوزیشن میں گئے تھے اسی میں ٹھہر گئے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں
یہ سکتہ قلبی کے واقعات بالکل تازے تازے ہر طرف شہرت ہو گئی تھی. یہ سارے دوست یہ سمجھے کہ لگتا ہے اس رزل ہندی کو بھی سکتہ قلبی ہو گیا. دل کے اسی حصے کی طرف شاید اس خاتون کا پیر پڑ گیا, دباؤ بڑھ گیا اور نتیجے میں دنیا سے رخصت ہو گئے. بڑا افسوس ہوا. سید رضا بڑا اچھا دوست تھا, بڑا پیارا انسان تھا, بڑا نیک انسان تھا. یہ سب آواز بھی دے رہے ہیں, افسوس بھی کر رہے ہیں, تعریفیں بھی کر رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے. اب جو رزل ہندی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رضا مرے نہیں ہیں, انتقال نہیں ہوا ہے. لیکن عجیب منظر ہے, رضا سجدے میں ہیں اور آنکھیں جہاں پر ہیں وہ پوری زمین آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. رضا رو رہے ہو, خیریت؟ رضا نے اپنے سر کو اٹھایا. سنیں گے آپ رزل ہندی نے کیا کہا؟ کہا جس موقع کے اوپر اس خاتون نے میری پشت کے اوپر پیر رکھا اور وہ گھوڑے پر سوار ہوئی, مجھے وہ سیلانی یاد آ گئی کہ جسے میدان کربلا میں گھوڑے پر نہیں اونٹ پر سوار ہونا تھا. وہ علی و زہرا کی دل بند, وہ علی و زہرا کی شیر دل بیٹی میدان کربلا میں اونٹ پر کیسے بیٹھی ہوگی؟ اس لیے کہ گھوڑا تو پھر بھی بلند ہونے کے باوجود کسی سہارے کے ذریعے سے اس پر بیٹھا جا سکتا ہے, لیکن اونٹ جب تک نہ بیٹھے اس کے اوپر کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ ہاں عزادارو سنو گے, جب 11 محرم آئی ہے, ناکوں کو لایا گیا لیکن نہ محمل ہے نہ کجاوا ہے. یہ بیویاں کیسے بیٹھیں گی؟ ان ساری بیویوں کے لیے یہ اونٹوں کو لایا گیا ہے, لیکن عجیب منظر ہے, ساری بیویاں اونٹوں کے قریب کھڑی ہیں. علی کی شیر دل بیٹی زینب آواز دیتی ہے, اے بیویوں گھبرانا نہیں, جب تک زینب زندہ ہے تمہیں اس گھوڑے پر سوار, تمہیں ان اونٹوں پہ سوار کرے گی. ہاں عزادارو سنو گے, ام کلثوم کو زینب نے سوار کیا, ام فروا کو زینب نے سوار کیا, ساری بیویوں کو زینب نے سوار کیا, سید سجاد کو زینب نے اونٹ پہ بٹھایا, ساری بیویاں بیٹھ چکی ہیں. عزادارو سن سکو گے, اس میدان کربلا میں ایک اونٹ باقی بچا ہے اور زینب اکیلی کھڑی ہے. کبھی دائیں طرف دیکھا, کبھی بائیں طرف دیکھا, کون ہے جو زینب کو سوار کرے؟ اے میرے عباس, کیا زینب کو بٹھانے نہ آؤ گے؟ اے میرے علی اکبر, کیا زینب کا سہارا نہ بنو گے؟ زینب سب کو آوازیں دے رہی ہیں, لیکن کون ہے جو زینب کی مدد کرنے کے لیے آئے؟ میں نہیں جانتا کہ شہزادی نے خود کو ناقے پہ کیسے سوار کیا. شاید آواز دی ہوگی, اے بھیا حسین, آخری سفر کے لیے تمہیں زینب نے بٹھایا تھا, اب زینب کو بٹھانے کے لیے, اونٹ پہ سوار کرنے کے لیے میرے بھیا حسین آ جاؤ. زینب کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہاں عزادارو, یہ ناقہ اب آگے بڑھنے لگا, لیکن اچانک ایک ناقے سے, سن سکو گے عزادارو, اب ایک ناقے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں. مرحوم مکرم کا جملہ ہے, جب بچے بلندی پر بیٹھے ہوں اور بلندی میں اضافہ ہونے لگ جائے تو دلوں میں خوف پیدا ہونے لگتا ہے, دلوں میں گھبراہٹ و بے چینی آ جاتی ہے. ننھی سکینہ اب جو اونٹ نے بلند ہونا شروع کیا, آوازیں دینا شروع کرتی ہے, اے بوبی اماں, اے بوبی اماں, سکینہ اکیلی ہے, سکینہ اپنے اونٹ کے اوپر اکیلی بیٹھی ہے. جناب زینب نے آواز دیا, اے شیمر, سکینہ تو صرف 4 سالہ ہے, اسے ماں کے ساتھ بٹھا دیا جائے, شاید اس کا کچھ دل کا خوف کم ہو جائے. عزاداروں, ناکوں کو روکا گیا. ننھی
سکینہ کے ناکے کو بٹھایا گیا، ایک امید پیدا ہو گئی کہ شاید سکینہ کو اتار کے ماں کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا، لیکن سن سکو گے عزادارو، شمر نے حکم دیا رسیوں کو لایا جائے۔ عزادارو رسیوں کو لایا گیا، سکینہ کو سینے کے بال اونٹ کی بلندی پہ لٹایا گیا، رسی کے ذریعے سے اب جو ننھی بچی کو باندھا گیا اور اونٹ نے چلنا شروع کیا۔ سکینہ آواز دیتی ہے، اے بوبی اماں، سکینہ مر جائے گی، سکینہ مر جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں، غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ان کے اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرما۔ پروردگار ان کے وارثوں کو اصال ثواب کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم سب کو عاقبت بخیر فرما۔ شب اول قبر سرکار امیر المؤمنین کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما۔ میدان محشر میں اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے، ان سب کو امام حسین کی زیارت کی سعادت عطا فرما۔ پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے ایک دفعہ پھر سے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ فاطمہ بی بی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے رہے